جی عبدالرحمان جی سر، میں دو باتیں پوچھنا چاہتا ہوں ایک کہ ینگ ڈاکٹرز کے حوالے سے کہ کیا جو کچھ ڈاکٹرز نے کیا بالکل غلط کیا، ہم سب کہتے ہیں، لیکن جس طریقے سے گورنمنٹ نے انگیج کیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پراپر طریقے سے گورنمنٹ نے بھی انگیج کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ کہیں گورنمنٹ کے اندر بھی جو لوگ ڈیل کر رہے تھے ان کی نیت میں بھی کچھ پرابلمس تھے؟ ایک بات. دوسری بات یہ کہ پرائم منسٹر بار بار جائیں گے، لگ یہی رہا ہے پیپلز پارٹی کی پالیٹکس کے اوپر مستقبل میں کوئی امپیکٹ پڑے گا؟ وہ تو ہر وزیر اعظم کے جانے کے بعد کبھی ملتان سے جیتتے ہیں، کبھی سانگڑ سے جیتتے ہیں، تو کوئی پولیٹیکل چینج آئے گی پاکستان میں ان فیصلوں کی صورت میں؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. جو ڈاکٹروں کا جو مسئلہ ہے جی، حکومت میں ہو سکتا ہے اس کو ٹھیک نہیں، لیکن 2 سال سے ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک دن کی بات تو نہیں ہے نا جی. اب اس بار تو مجھے کوئی ایک آدمی ابھی تک نظر نہیں آیا جس نے ان کے حق میں بیان دیا ہو. یہ کہا ہے کہ ذرا نرم ہاتھ رکھیں. سینئر ڈاکٹر نے کہا کہ ہم ان کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، چاہے وہ پریشر میں آ کے آج کام سے بھاگ لیے ہیں اور ہاسپٹل میں نہیں آئے ہیں، لیکن یہ ان کو میں بھی کسی کو یہ بنتی نہیں ہے. کس بات پہ کریں؟ اچھا، اور جب آپ اس حد تک آ جائیں کہ ہم آپ کا علاج نہیں ہونے دیں گے مریضوں کا، تو یہ مطلب ہے کہ آپ اپنے اور کہہ رہے ہیں جی کہ ہم نے ٹیکس پیئر کی مدد سے، اپنے باپ دادا کے پیسوں سے جو وہ ٹیکس دیتے ہیں اس سے ہم نے تعلیم حاصل کی. آپ کیا کہتے ہیں کہ اتنے لاکھ ایک طالب علم پہ لگتا ہے یا نہیں لگتا ہے؟ اچھا، یہ غلط فہمی ہے اب ڈاکٹروں کو. ڈاکٹر جب زیادہ بہت سے ڈاکٹر ایسے ہیں کرنے کے پاس CSS کر لیتے ہیں. MBA میں اب بہت ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کرنا ڈاکٹر کرنے سے بھی مشکل ہو گیا ہے. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اب فیلڈ میں نہیں رہیں. ویسے ایک زمانہ تھا کہ انگلش کا MA کرنے والا ہر آدمی جو تھا سول سروس میں جاتا تھا. اچھا، اس کو CSP بنتا تھا، کچھ کرتا. اب وہ صورتحال بھی نہیں رہی. تو یہ سمجھنا کہ ہم کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں. انجینئر کم ہے، انجینئر کا بھی آخر حق بنتا ہے. MBA ہیں، IT ٹیکنالوجی ہے، اب بہت سے فیلڈ بن گئے ہیں جس کو دیکھنا چاہیے. آپ تو پرائیویٹ پریکٹس بھی کر لیتے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں پرائیویٹ پریکٹس بھی نہیں کر سکتے. ان کا انحصار تو اس سرکاری کمائی پہ ہوتا جو کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ صرف سروس سٹرکچر کے لیے اتنی بڑی بات کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی انتہا نہیں. حکومت نے وعدہ کیا تھا، پورا نہیں کر رہے، یہ کر رہے ہیں. حکومت کے تو بڑے بڑے وعدے ابھی رکے ہوئے ہیں. میری لوڈ شیڈنگ ایسی کر رہی. اب گرمی کے مارے دیکھ رہے ہیں ہمارا کیا برا حال ہو رہا ہے. پسینے چھوٹ رہے ہیں اور ہم پروگرام کر رہے ہیں. میں تو ابھی ہنس کے کہہ رہا تھا کہ برف کی سل لا کے یہاں رکھو تاکہ جنریٹر جو آپ دے جاتے ہیں، UPS جو آپ دے جاتے ہیں، کوئی چیز چل نہیں رہی جی. لوگوں کو کچھ کھانے کو نہیں مل رہا، نوکریاں ختم ہو رہی ہیں. گروتھ ریٹ آپ کا 2.8% رہ گیا ہے، اور جب تک 6% نہ ہو آپ کا یہ اسٹیٹس کو بھی قائم نہیں رہ سکتا. ایسی صورت میں میرا خیال میں یہ اس مطالبے پہ اتنا انحصار کہ غریب کو کیا، امیر کو علاج نہیں ملتا جی. آپ کا ڈاکٹر دوست ہے، واقف ہے، تو وہ آپ کو علاج مل سکتا ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل مل سکتا ہے، کہیں اور مل سکتا ہے، ورنہ بڑا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کا علاج کرنا. جی بہت شکریہ آپ کا. اور میرے صاحب جنرل ایلن پاکستان میں ہیں، ایک اعلیٰ سطح کا وفد ان کی قیادت میں جو ہے وہ پاکستان میں مذاکرات بھی کر رہا ہے. جنرل کیانی، ہنا ربانی کھر اور حفیظ شیخ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں. معاملات کس طرح بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ واشنگٹن سے بھی یہ خبریں آئی ہیں، اور ابھی میری وائس آف امریکہ والوں سے بات ہو رہی تھی. غالباً یہ کچھ معاملہ طے ہوتا دکھائی دیتا ہے. جنرل ایلن اساف کمانڈر ہیں، نیٹو کمانڈر ہے افغانستان میں. وہ دوسری بار 4 دنوں میں آئے ہیں جی. اور اب تو ان کے ساتھ جی وہ جو صاحب جو چلے گئے تھے نائب وزیر خارجہ، اور وہ بھی ہیں، اور پینٹاگون کا ایک نمائندہ بھی ہے، ملر کیا نام ہے اس کا جی. 3 لوگ ہیں جو کر رہے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپنا وزیر دفاع ان کو نہیں بھیجیں. وہ ٹاپ لیول کے آفیشل کی پاکستان سے گفتگو کرنا اپنی توہین سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے بھیجے ہیں. پاکستان میکسیمم جو کر سکتا تھا وہ ہنا ربانی خالد ہماری وزیر خارجہ، جنرل کیانی ہمارے آرمی چیف، اور حفیظ شیخ ہمارے وزیر خزانہ، تینوں ان باتوں پر ساتھ ان سے مذاکرات کر رہے ہیں. شہری رحمان شاید آج رات پہنچ رہی ہیں، ہماری سفیر جو امریکہ میں ہیں. غالباً وہ بھی وہاں سے کچھ میسیج لے کے آئیں گی، اور کہا جا رہا ہے کہ ہفتے کے اندر ہیلری کلنٹن پاکستان آئیں گی، جس کے نتیجے کے طور پر کوئی ایک فارمولہ طے ہوتا ہوا، صاف ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اس وقت یہی لگ رہا ہے کہ ان کو بھی ریلائز کر لیا ہے کہ صورتحال جو ہے بڑی سیدھی نہیں ہے. پاکستان نے بھی اپنے سارے آپشن جو ہیں اوپن کر لیے ہیں. روس کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بھی انووک کیے گئے ہیں. چین کے ہمارے ساتھ پہلے تھے، اس کو ہم نے ساؤنڈ کیا ہے جی. یہ نہیں کہ ہم دوسرے بلاک میں جا رہے ہیں. ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھی آپ اپ پہ دباؤ ڈالو گے تو ہمارے پاس کوئی رستہ نہیں رہے گا کہ ہم کوئی ایک رستہ کوئی اور اختیار کریں. ان کے ساتھ بڑے پرابلم ہیں. ساؤتھ چائنا سی کا مسئلہ ہے، وہاں وہ انڈیا کو کمٹ کرانا چاہتے ہیں، اور انڈیا کو افغانستان میں کوئی رول دینا چاہتے ہیں رشوت کے طور پر. انڈیا بھی اتنی کچی گولیاں نہیں کھیلا ہوا. وہ تو بھائی بنیا ہے، وہ تو حساب کتاب کر کے دیکھتا ہے. وہ اپنا پورا بحری بیڑا لے کے پہنچ جائے ساؤتھ سی میں چین سے لڑنے کے لیے، اسے کسی کتے نے کاٹا ہوا ہے، وہ اس طرف آ نہیں رہا. تو یہ سارے مسائل امریکہ بھی سمجھ رہا ہے اور وہ بھی دیکھ رہا ہے.
ٹھیک ہے ہم چھوٹی طاقت ہیں, وہ سپر پاور ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ پلے کچھ نہیں ہے. تو لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کمپرومائز ہو جائے گا. صحیح. انڈیا کی بات کر رہے تھے آپ, پاکستان نے سربجیت سنگھ کو رہا کر دیا, لیکن کئی بڑے مسئلے جو ہیں وہ اس سے پیدا ہو گئے, کیونکہ اس نے کہہ دیا کہ میں جاسوسی کے لیے پاکستان آیا تھا. بھارت بھی اس کی تردید کر رہا ہے. اب پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ بھارت سے معافی کا مطالبہ کر رہا ہے, معافی مانگی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں, معاملات بگڑ رہے ہیں یا کس طرف جا رہے ہیں؟ شیر ہو رہا جی. سربجیت سنگھ نے انڈیا میں داخل ہوتے ہی پریس کانفرنس کی اور اس نے کہا جی میں انہوں نے کیا کرنے گئے تھے, انہوں نے کہا میں جاسوسی کرنے گیا سی فوج والوں, انہوں نے راولوں نہیں ہاں فوج والوں انہوں نے بھیجا سی جاسوسی کرنے لی. صاحب اس نے وہ اپنے ٹپیکل لہجے میں کہہ دیا. اور اس سربجیت سنگھ کے بارے میں بھی کہا کہ اس کا کیس تو دہشت گردی کا ہے, میرا دہشت گردی کا تو نہیں تھا, اور وہ تو دہشت گردی میں پھنسا ہوا ہے. ویسے اس نے کہا جی وہ مسلمان ہو گیا, اس کا نام سرفراز ہو گیا ہے. اچھا جی, اس طرح کی باتیں بھی اس نے کہہ دی. اچھا وہ دربار صاحب گیا جسے گولڈن ٹیمپل کہتے ہیں امرتسر میں, وہاں بھی جا کے اس نے تو بہت سی باتیں ہیں. اس دستک باب ہونے کے بعد جب انڈین حکومت ذرا پریشان ہوئی, انہوں نے کہا جی ہم جاسوس بھیجتے نہیں ہیں. سر یہ جھوٹ ہوا کرتا ہے, ہر ملک جہاں ملکوں کے ساتھ تعلق ایسے ہوں اپنے جاسوس بھیجتا ہے. لیکن پاکستان کے پاس ثبوت آ گیا کہ ایک ہم نے جاسوس پکڑا تھا جو گیا ہے اور جو انڈیا کی سرزمین پر جا کر رہا ہونے کے بعد کہہ رہا ہے کہ جی میں جاسوسی کے لیے گیا تھا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے جی. اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں رحمان ملک, ان کا بھی ہمت ہوئی, انہوں نے کہا صاحب دیکھیں یہ جاسوسی کرتے ہیں اور یہ ہے کہ فلاں قیدی کو بھی چھوڑیں, وہ سمجھوتا ایکسپریس کے لوگ ہمارے حوالے کریں, یہ کراچی میں حالات کو خراب کر رہے ہیں ان کے جاسوس, یہ بلوچستان میں یہ کرتے ہیں اور ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں, کالز موجود ہیں, یہ اپنے معاملات کو ٹھیک کریں. تو ایک طرح کا پاکستان بھی ایک ایگریسو موڈ میں آیا ہے. ایک بندے کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے ویسے چھوڑا تھا انسانی ہمدردی کے تحت, صورتحال ایسی پیدا ہوئی ہے کہ پاکستان کو پہلی بار زبان ملی ہے کچھ بات کہنے کی, اور بمبے بلاسٹ کا واقعہ تو پیچھے رہ گیا, یہ بات زیادہ زور کی شدت کے ساتھ آگے آنی شروع ہو گئی. یعنی انڈیا اور پاکستان کے جو پہلے بھی بہت سارے ایسے مذاکرات ہیں جو ادھورے رہ جاتے ہیں سوری, تو کیا اب لگتا ہے کہ اب ان کے معاملات بہتر ہوں گے, یا کوئی یہ جو نیا ایشو ہائی لائٹ ہوا ہے یہ کہیں نہ کہیں کوئی بریک تھرو کرے گا, نیگیٹو پازیٹیو کچھ نظر آتا ہے؟ نہیں, ایسے بریک تھرو کرنے کا تو ابھی کوئی نظر نہیں آتا, لیکن انڈیا کے ساتھ جو اب صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس خطے کی کہ وہ بھی شنگھائی کانفرنس میں شامل ہونا چاہتا ہے, جو ایک طرح سے نیٹو کے حق میں نہیں ہے. یہ سارے نقشے نظر آتے ہیں اور لگتا ہے کہ پاکستان اس معاملے میں کچھ تھوڑا بہت انڈیا کے بارے میں سافٹ بھی ہوا ہے. بہت سے معاملات پہ ہمارے ہاں اب تجارت کے معاملے میں تعلقات بہتر ہو رہے ہیں, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے سیاچین کے بارے میں ان کی فوج ایک سٹینڈ لے کے بیٹھی ہوئی ہے, لیکن سر کریک کے معاملے میں شاید ہم کچھ طے کر لیں. دونوں ملکوں کے بہت سے معاملے طے کرنے پڑیں گے. پاکستان نے کچھ جو فیور کوئی لسٹ جو پازیٹیو لسٹ کرنی تھی اس کو روکا ہے, کیونکہ انہوں نے نان ٹیرف بیریئرز ختم نہیں کیے تھے انڈیا نے اپنی حرکتوں کی وجہ سے, تو وہ بھی شاید اب ختم کرنے کی سوچیں گے. تو میرے خیال میں بات معاملہ جو ہے نا اس میں دونوں ملکوں کے درمیان کچھ چیز آگے بڑھ رہی ہے دکھائی ہوتی ہے. اچھا میر صاحب, وزیر اعظم نے یہ بھی کہا ہے کہ دوہری شہریت پر پابندی جو ہے وہ جلد ختم کر دیں گے. کیا وجہ ہے حکومت اس معاملے پر غور کر رہی ہے؟ یہ بیان سامنے آیا ہے. الطاف حسین صاحب سے بات کرتے ہوئے کہا ہے, اور الطاف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے وہاں برطانیہ میں گئے ہوئے ہیں. ہمارے صدر صاحب بھی انہوں نے ملاقات کی ہے, بہت عرصے کے بعد ملاقات ہوئی, ان کی تصویر بھی چھپی ہے, دکھائی گئی ہے. غالباً کچھ اسمبلی کے اندر کچھ چینجز, کچھ باتیں کرنے کی ضرورت ہے. عدلیہ کے ساتھ کوئی پلان کرنے کی ان کو ضرورت ہوگی, جس کے لیے الطاف حسین صاحب کی مدد درکار ہوگی ان کو. لیکن الطاف حسین صاحب اس طرح دباؤ میں نہیں آیا کرتے, وہ سوچ سمجھ کر اپنی پارٹی کے مفاد کے مطابق, اور وہ سب لوگ جنہیں انہیں مطمئن کرنا ہے ان کو مطمئن کر کے ہی پالیسی اختیار کیا کرتے ہیں جی. اور یہاں وزیر اعظم دوہری شہریت کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ الطاف حسین صاحب کے پاس دوہری شہریت ہے, لیکن انہوں نے شاید پاکستان میں آگے الیکشن لڑنا ہی نہیں ہے, ان کا تو کوئی ارادہ لگتا ہی نہیں ہے. لیکن اس مسئلے کی وجہ سے بہت سے لوگ جو اور بھی ہوں گے, MQM کے ہوں گے, دوسرے ہوں گے, انہوں نے ڈوئل نیشنلٹی لے رکھی ہوگی. اچھا, ہر پارٹی کے اندر ڈوئل نیشنلٹی کے لوگ موجود ہیں. ہر پارٹی جو ہے اب پریشان پھر رہی ہے جی. یہ قانون موجود تھا لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا تھا, اور کہا جاتا ثابت نہیں ہو رہا. اب جب آپ نے قانون بنا دیا تھا, آئین میں شامل کر دیا تھا, تو اب آپ چیخ کیوں رہے ہیں جی؟ اچھا, آپ آئین میں تبدیلی کرنا چاہتے ہیں جی, تبدیلی کر لیجئے گا, 100 بار کیجئے گا, لیکن تبدیلی سے پہلے اگر آپ اس پہ گفتگو کریں گے تو یہ شاید آپ کے لیے زیادہ مناسب اور زیادہ بہتر صورتحال نہیں ہوگی جی. بالکل جی, بہت شکریہ میر صاحب آپ کا, اور بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا ہمیں. ناظرین, اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں انتظار رہے گا. جاتے جاتے صرف اتنا ہی کہوں گی کہ ینگ ڈاکٹر صرف سروس اسٹرکچر کے لیے انسانی جانوں سے کھیل رہے ہیں. کیا یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے؟ سوچیے گا اس پر اور اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.